الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمین اللہم آمین انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا 5th سیشن ہے ٹاپک 2 کے حوالے سے عمل صالح اور منکرات فیڈ بیک دے دیں یسٹرڈے نو ڈے بیفور کا جو سیشن ہوا تھا اس کے حوالے سے آپ نے کیا لرن کیا ہم سیگریگیشن کی بات کی تھی شروع پہ پھر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا تھا وضو کے 4 فرائض جو تھے وہ پڑھیں عدل ہے امت مسلمہ کا دوسرا نام عدل ہے وہ بھی آپ نے اسکارف کے بارے میں چھوٹے نہ لے بڑے والے لے کے آئے اپنی وہ ڈگنیٹی بیسکلی ہائڈ کرو پتلے پتلے نہ لو موٹا لو نارملی جو ابائے ملتے ہیں نا ان کے ساتھ چھوٹا ہی میں تو اپنا انڈیویجول گڈ الحمدللہ کوئی اور جی جی ہوتا ہے جی اوکے عدل انصاف کے بارے میں بات ہوئی تھی ہر حقدار کو اس کا پورا حق دینا ہے اس میں اللہ اور بندے دونوں کی خوبصورت عدل انصاف میں ہمارا اپنے ساتھ بھی عدل ہے اگر ہمیں اپنے ساتھ عدل کا پتہ چلے گا تو ہم دوسروں کے ساتھ عدل کریں گے تحیۃ الوضو الحمدللہ وضو even if you pass away it doesn't matter still do your انٹینشن یہی ہے کہ میں وضو الحمدللہ گیس کا نکل جانا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن وضو ہمارے کنٹرول میں تھا ہم نے کیا نیت کی بیڈ پہ لیٹی ہوں تو اب یہی کام تو نہیں نا چلتا رہے گا میں نے نیت کر لی اور مجھے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا الحمدللہ دیٹس گڈ اوکے کیا نظر آ رہا ہے اوکے اینڈ اس نے وزن اٹھایا ٹھیک ہے ڈونٹ اوور برڈن یور سیلف اوکے اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیت پیدا کی ہے ہم بھی خود اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال لیتے ہیں جسٹ بیسکلی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اوکے اینی ون ایلس اللہ تعالیٰ اتنے وہ ڈالتا ہے جن میں اٹھا سکتا ہے اوکے اینی تھنگ ایلس کوئی اور تھاٹ آ رہی ہے
बोझ जितना भी हो, you should be on the right path. Okay. क़यामत के दिन इंसान इसी तरह अपने बोझ उठाएगा। क़यामत वाले दिन इंसान इसी तरह अपने बोझ उठाएगा। और वही पुल भी बना हुआ है, क्रॉस करना है। हाँ, पुल बना हुआ है, वो क्रॉस करना है। पुलसरात वाला, पुलसरात का। पुलसरात कह लें, आप कुछ भी इमेजिन करें। इंशाल्लाह ताला बाद में बात करते हैं इस पे इंशाल्लाह। Anyone else? Okay. बोझ जो है ना हमने अपने ऊपर लादा हुआ है, ये कल्चर का बोझ है, लोगों का पीयर प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा क्यों करूं, मेरे तो खानदान वाले ये करते थे, मैंने ना किया है, मैं उधर भी मरती हूँ और कर नहीं करती तो मैं फिर भी मरती हूँ। ये जो बोझ है ना हमने खुद से ऊपर हमारे अपने डाले हुए हैं बिला वजह, नो रीज़न इनकी। और साथ में क्या है कि इस्लाम इज़ टू हार्ड, इट्स रियली हार्ड टू प्रैक्टिस, हम कर नहीं सकते। हम इस माशरे में रह रहे हैं ना, हम इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे तो वो पाकिस्तान, अब तो खैर पाकिस्तान वाले यही कहते हैं कि हम बहुत एडवांस दुनिया में आ गए हैं, अब कल्चर को एज अ दीन हम ले रहे हैं, दीन को हमने पीछे फेंक दिया है। कि जो लोग कर रहे हैं दूसरों की नकाली करते जा रहे हैं, अपनी कोई सोच नहीं है, अपनी कोई थॉट नहीं है, अपना कोई इल्म नहीं है, ख़ास तौर पे दीन का इल्म तो हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है ना। तो उससे पीछे हटें, तो जो दीन है वो हमारे लिए हार्ड हो गया। और कल्चर के प्रेशर, वो जितनी भी हमने बातें पढ़ी हैं ना, वो शादी के मामले में हो, वो फौतगी के मामले में हो, वो रिश्तों के मामले में हो, वो आम हालात के मामले में हो, आम लोगों से मिलना जुलना, वो सारे के सारे वो कल्चर में हम उनको डिसाइड कर रहे हैं, कल्चर में रख के हम डिसीजंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए हार्ड होता जा रहा है। अ पाथ ऑफ इस्लाम इज़ द राइट पाथ, वो इजी पाथ है, आसान पाथ है। अगर मेरे ऊपर से इमेजिन करें ये मेरा पुलसरात है और मैंने वहाँ से गुजर के जाना है, इस्लाम में कह रही हूँ टू हार्ड है, और कल्चर को मैंने इतना हैवी बोझ लगाया हुआ, कितनी दूर तक चल सकूँगी, कभी भी नहीं चल सकूँगी। आपने रेस में जाना है, ठीक है, रेस में अगर आपने इतना एक मन का बैग पीछे रखा हुआ तो आपको क्या लगता है आप आगे निकल जाओगे? नहीं, आप वहीं पे आहिस्ता 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 थोड़ी देर में भी तेज़ चलो, उसके बाद वो भी आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जितना अपने आप को लाइट रखेंगे उतना आपके लिए आसान है। और दीन जो है, इस्लाम जो है, हमें वो लाइट मतलब कि वो लाइट करता है इन सारे बर्डन से, इन सारी सोचों से, इन सारे ख्यालात से। ख्यालात का आ जाना नेचुरल है। हालात में इंसान अल्लाह सुब्हान तआला अपने पास करने के लिए हालात में डालता है। बैठे बिठाए आपके ऊपर कोई ना कोई टेंशन आ जाती है, बैठे बिठाए आपका कोई इरादा नहीं होता लेकिन टेंशन आ जाती है। अल्लाह सुब्हान तआला देखना चाहते हैं कि तू इरादा कर रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैंने दीन पे चलना शुरू कर दिया और मुझे तो सीखना भी आ गया, करना भी आ गया, और फ़ौरन से अल्लाह तआला आज़माता है। फिर हमें पता चलता है कि ये अल्लाह सुब्हान तआला मुझे हिला के देखना चाह रहा था, मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ या मैं कितना का अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, मैं डर जाती हूँ या मैं स्टिफ रहती हूँ या मैं मुकाबला कर सकती हूँ। बस वो एक झटका लगेगा और इंशाअल्लाह ताला उसमें कहते हैं आपके सारे गम वो झड़ जाती हैं। थोड़ी देर के लिए प्रेशर आएगा, टेंशन आएगी, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी आपको मुश्किल देने वाला है, जो भी आपको परेशानी देने वाला है, उसको एक थॉट मिल जाएगी, ये बंदे की सोच ऐसी नहीं है। तकलीफ़ तो आएगी जब आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलेंगे। आपके पास इल्म है, आपने दूसरों को बताना है, उसके लिए हिकमत हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि हम उनका हिस्सा बन जाएं। तकलीफ़ होती बहुत होती है जब अपने ही आपको तकलीफ़ देते हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या है कि वो कल्चरली हमें तकलीफ़ भी तो देते हैं ना, उनको इल्म नहीं, लेकिन तकलीफ़ ज़्यादा तब होती है जिनको इल्म भी है और फिर भी वो हमें तकलीफ देते हैं। हाँ, वेरी स्ट्रेंज कि मेरा स्टेटस कुछ और कह रहा है, मेरा अमल कुछ और कह रहा है। मेरी सोच इतनी माफ हो जाती है लोगों को देख के, कल्चर को देख के, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो के मैं दूसरों को तकलीफ दे रही हूँ अननोनली, विच इज नो इम्पोर्टेंट ही नहीं है किसी को। मैं दूसरे का जीना मैंने हराम कर दिया है सिर्फ अपने एक एक्शन से, एक बात करने से। इवन दो वो बेचारा बेशक 100% सही हो, वो सही बात कर रहा हो, लेकिन मेरी बात, लोगों का कहना, लोग ऐसे कह रहे थे, मैंने अपनी चीज़ को सामने रखा हुआ और अपना ही दिन बना के दूसरों के आगे मैं थोप रही हूँ, दूसरों को मैं बता रही हूँ कि ये सही बात है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं जो दीन का इल्म ले लेगा ना, दीन के रास्ते पे चल निकलेगा, तो उसके लिए सीधा रास्ता और आसान रास्ता है। अगर हम दुनिया में करेंगे, दुनिया वाकई आप लोगों को टेंशनों में, परेशानियों में, मजबूरियों में इतना बूढ़ा कर देती है, वक्त से पहले हम बूढ़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें लोगों की बड़ी फिक्र है ना।
آپ دیکھیں جو حافظ قرآن ہوں گے، جو دین کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، ان کی زندگیاں آسان ہیں. ٹینشن تکلیفیں آتی ہیں لیکن آپ نہیں بتا سکتے ان کو ٹینشن ہے، کوئی تکلیف ہے. تو اپنے آپ کو آج سے ہم نے کلچر سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. کلچر کو جو دین کا نام دے دیا ہے نا، انفارچونیٹلی وہ دین نہیں ہے، وہ کلچر ہے، وہ دوسروں کی اڈاپٹ کی ہوئی چیزیں جو میں نے اپنے اوپر تھونپ لی اور اپنے آپ کو مشکل اور برڈن کے نیچے آ کے میں دبتی چلی جا رہی ہوں. کنفیوزنگ ہے. تو اگر دنیا میں کوئی مسئلہ بنتا ہے، ہم کنفیوز ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، جن کے پاس علم ہے، اس جو بھی پرابلم آتی ہے اس کا جو ماہر ہے اس کے پاس جاتے ہیں. اس کا مجھے طریقہ بتاؤ. اگر کسی کو آپ کے کیس ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ کیا جاتے ہو؟ وکیل کے پاس جاتے ہو. اس کا حل کیا ہے؟ تو اگر آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی دین کیا ہے اور کلچر کیا ہے، تو آپ کو علم حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن آپ کے ہاتھ میں، اسے سیکھو تاکہ اپنی زندگیوں کو آسان کر سکو. ہم سفر پہ ہیں، ہم مسافر ہیں. اگر ہم نے اتنے بوجھ اپنے اوپر رکھ لیے تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے، ہم نہیں چل سکیں گے، اور ہماری منزل تک جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. الحمدللہ آج اللہ نے ہمیں موقع دے دیا. ہم اپنے آپ کو کیوں نہ دیکھیں، کیوں نہ سوچیں، کیوں نہ دین کی طرف آئیں جو کہ ہمارے لیے آسان ہے. انشاءاللہ آج کی ہماری پہلی آیت ہے سورہ المائدہ، آیت نمبر 87 ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں پلیز. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ. ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے، حد سے گزرنے والے سخت ناپسند ہے. اب اپنے آپ کو ریلیٹ کریں کلچر، دین اور دنیا، اور جو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے. ہم ایک طرف غلو کر رہے ہیں نا، دنیا کی طرف ہی چلتے آ رہے ہیں. دین اور دنیا میں بیلنس ہم کیسے رکھیں؟ کیوں ہمیں دین اور دنیا میں بیلنس رکھنے کے لیے مشکل پڑی ہوئی ہے؟ کہو یہاں پہ فرسٹ چیز جو کہی جا رہی ہے، حلال اور پاکیزہ کو حرام نہ کرو. جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے، وہ پاکیزہ ہے، اور جو حرام ہے وہ حرام ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہ حرام کو حلال نہ کرو. یہاں پہ کہا جائے حلال اور پاکیزہ کو حرام نہ کرو، کہ اپنے اوپر خود سے پابندیاں ہی نہ لگا کے بیٹھ جاؤ. جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کو لو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے منع ہو جاؤ. پھر ایک خاص روایت کا ایک واقعہ آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک خاص روایت ہے کہ کچھ کبائر صحابہ جن میں سے ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، ان میں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن کے گھر جمع ہوئے، سارے ایک صحابی ہیں ان کے گھر میں جمع ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے روزہ ہم رکھیں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے، بستروں پر نہیں سوئیں گے، گوشت اور گھی بھی نہیں کھائیں گے، عورتوں اور خوشبو سے بالکل اجتناب کریں گے، اور نرم لباس نہیں پہنیں گے، اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے. یہ صحابہ نے خود ہی سے ڈیسیجن بنا لیا. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے، تقویٰ کا یہی ہم کانسیپٹ لیتے چلے آ رہے ہیں نا. تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ان کو ایک خطاب کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ دس از ناٹ دا تقویٰ جو آپ کہہ رہے ہو، کہ لوگوں مجھے ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا اسلام میں. نہ نصارہ کی طرح رہبانیت ہے، اور نہ یہود کی طرح خواہشات کی غلامی ہے. تو وہ بیلنس نہ رکھنا، ایک ادھر نصارہ کی طرف لے جاتا ہے رویہ، ایک جو ہے وہ یہود کی طرف لے جاتا ہے. اگر ہم دنیا والے بن جائیں گے، ہمارے اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں گے نا، تو یہودوں کی ہم نکالی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں. اور اگر نصارہ ہے، ہم رہبانیت کریں کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں، نماز روزہ پڑھ لیا، بس میرا کسی سے تعلق نہیں، سارے کاٹ کوٹ کے بیٹھ جاؤ، تو یہ بھی درست نہیں ہے.
نہ میں نے اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں، اللہ نے گھی دیا، اللہ نے گوشت دیا، اللہ نے باقی ساری چیزیں دی ہیں، وہ ساری حلال ہیں، تو میں نے اپنی مرضی سے ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا unless کوئی ایسی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے میں نہ کھا سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، راتوں میں جا کر عبادت بھی کرو اور آرام سے سو بھی جاؤ، کہ تمہارے جسم کو تمہارے لیے آرام کے لیے، سکون کے لیے جسم کو ضرورت ہے۔ اگر وہ نہیں دو گے، ہم دیکھیں اب رمضان ہے نا، 2-3 گھنٹے کی نیند تھوڑی سی کم ہوئی ہے تو سارا دن آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے۔ کچھ الحمدللہ 10 روزے گزر گئے ہیں، اب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے تو جسمانی ویسے بھی کمزوری شروع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کتنا 1 گھنٹے بھی آپ کی نیند کم ہو جائے تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ اب کافی روٹین آگے پیچھے ہوئی ہے تو اس کا اندازہ آپ اچھے سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو کتنا اہم بنایا کہ وہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری باڈی کے لیے وہ تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ جب نیند پوری ہوتی ہے اگلے دن آپ کتنا حشاش پشاش ہوتے ہیں، کیونکہ میں رات کو جاگتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں، اور اپنی بیویوں سے مقاربت بھی کرتا ہوں، یعنی کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی رکھتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ کار ہے اور میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں، کہ اپنے طریقے سے میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں سارے مہینہ میں روزے رکھتی رہوں گی، میں منڈے تھرسڈے اور میں فرائیڈے روزہ رکھتی رہوں گی۔ یعنی پتہ ہے نا کہ نفلی عبادت جتنی بھی افضل کیوں نہ ہو، آپ کے میاں کی اجازت نہیں، آپ نہیں رکھ سکتے۔ یہ علیحدہ بات ہے، میاں آپ کے کام پہ ہیں اور آپ گھر پہ اکیلے ہو، اس کو آپ کی ضرورت اینی ٹائم ہو سکتی ہے۔ آپ روزے سے ہیں تو پھر کیا ہوگا، آپ کو ان کی اجازت ضروری ہے۔ فرض نماز میں، فرض روزوں میں ان کی اجازت ضروری نہیں، کیونکہ وہ ہر ایک پہ فرض ہے۔ نفلی میں آپ کو ان سے پوچھنا ہے، اگر ان کی طلب ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ روزہ رکھ لیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی روٹین ہے 9 to 5 وہ کام پہ ہوتے ہیں، تب تک ان کے آنے تک روزہ کھل جائے گا، ان کو میری ضرورت محسوس نہیں ہوگی، یا عادت کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ بے فکر ہو کے رکھیے۔ ادروائز اگر ان کی اجازت نہیں ہے تو آپ نہیں رکھ سکتے۔ پھر اس سے ہمیں کرنا پھر کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا کے بوجھ اپنے اوپر لاد لاد کے اپنے آپ کو اتنا کمزور اور لاغر نہیں بنا لینا کہ آگے چلنے کی توفیق ہی نہ رہے۔ اس میں اتنا ہم گم ہو گئے ہیں نا کہ آگے ایک قدم جو اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا پا رہے۔ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ کہ ہم نے نہ تو ترک دنیا کرنی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، نہ ہی دنیا کے بندے بن کے رہ جانا ہے، کہ وہ بھی جائز نہیں ہے۔ دونوں سے ہمیں یہاں منع کیا جا رہا ہے۔ حدود کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو کم کیا جا سکتا ہے، زیادہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں دنیا کی خواہش میں اتنی گم ہو جاؤں کہ میری آخرت داؤ پہ لگ جائے۔ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے میں حدود کو، اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو کم کر سکتی ہوں۔ دنیا میں رہنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض دیے ہیں وہ بھی میں نے ادا کرنے ہیں، جو رشتے ہیں ان کو بھی میں نے نبھانا ہے۔ کچھ ایسی ضروریات کی چیزیں ہیں جو میں کروں گی اور اس کو حد سے تجاوز کروں گی تو میرے لیے وہ مشکل چیز بن جائے گی۔ پھر جیسے حرام کو حلال نہیں کر سکتے، ویسے ہی حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کر دی، اللہ ہی کو یہ اللہ کے پاس کنٹرول ہے کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، یہ حرام ہے تو یہ حرام ہے۔ ہم اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کو حرام کرنے کے لیے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ کسی چیز کو اعتقاداً حرام کر دینا، مطلب کہ حلال کو حرام کہہ دینا اپنی مرضی سے، ارادے سے، یہ عقیدے میں آ جاتا ہے۔ جس کو اسلام جائز اور حلال کہتا ہے اس پر دلائل موجود ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، اور جو نہیں ہے تو اس کو ہم حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ اس پہ اگر یہ سوچ کر ان کو چھوڑ دوں گا کہ یہ جائز ہے تو ایسا کرنا کفر ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی ملتی ہیں نا، شہد حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نہیں کھاؤں گا، اسی وقت آیات نازل ہو گئی تھی۔ تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے بنائی ہے، وہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں کھاؤں گی یا میرے اوپر حلال نہیں، میں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے۔ نعوذ باللہ سے کئی دفعہ ہم قسمیں کھا لیتے ہیں کہ یہ میں حرام کرتی ہوں، میں نہیں کھاؤں گی۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں تو میں میٹ نہیں کھاتی، حتیٰ کہ میٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، تقویت کے لیے بنایا، میں چکن نہیں کھاتی۔ وہ علیحدہ بات ہے، آپ کی باڈی کو سوٹ نہیں کر رہا، کھانے کی بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ چھوڑ سکتی ہوں۔ لیکن یہ کہہ دینا میں ویجیٹیرین ہو گئی ہوں فار ایور، یہ کفر ہے، یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ ڈائٹنگ پہ میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ اعتدال بار بار کہا جا رہا ہے نا، اعتدال کا راستہ اختیار کرو، میٹ کھاؤ کبھی نہ کھاؤ، کبھی ویجیٹیبل کھاؤ کبھی نہ کھاؤ۔ اعتدال سے گزرتے ہیں، حد سے نکلتی ہیں تو ہر چیز کو نقصان ہوتا ہے، بیماریاں کیوں لگتی ہیں؟ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو جب حد سے تجاوز کریں گے تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیں گے۔ حد سے تجاوز کسی بھی چیز میں جو ہے وہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔
مثال کے طور پر چکن ہے، گوشت ہے، انڈا ہے، دودھ ہے، کھانا حرام ہے تو ایسا کرنا کفر ہے. کئی لوگ انڈے سے الرجک ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، پتہ ہے کھانے سے نقصان ہوتا ہے، تو دین کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، رک جاؤ اس سے. ایک بندے کے لیے وہ حلال ہے، دوسرے کے لیے حلال تو ہے لیکن کیا ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو آپ نہیں پھر اس کو کھاؤ. دوسرا درجہ کیا ہے کہ قول کے ساتھ قصدن قسم کھا لینا، میں یہ نہیں کھاؤں گی، میں قسم کھاتی ہوں میں یہ نہیں کھاؤں گی. کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا، پانی نہیں پیوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، میں ایک ہی وقت کا کھانا کھاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے سنت کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، میں نعمتوں کی ناشکری کر رہی ہوں. اس وقت ان کے حالات ایسے تھے کہ ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے آپ لوگوں پہ، آپ کو 2 وقت فراوانی سے مل رہا ہے، آسانی سے مل رہا ہے، تو میں کہوں گی میں ایک ہی وقت کھاؤں گی، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نا، جب ملتا تھا وہ 2 دفعہ بھی کھا لیتے تھے، تھوڑا کھاتے تھے. لیکن یہ نہیں کہ 3 دفعہ کھانا ہے اور پلیٹیں بھر بھر کے کھانی ہے، اس میں اعتدال رکھیں. جو آپ نے ایک وقت میں کھانا ہے اتنا سارا، وہ 4 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیں، اعتدال سے نہ نکلیں. پھر مثال کے طور پر میں محرم کے مہینے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، یا اس مہینے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں کھانا کھاؤں گی، میں روزے رکھوں گی، وہ شہید ہوئے تھے نا صحابی اور اس وجہ سے میں ایسا نہیں کروں گی. ایسا کہنا اور کرنا ناجائز ہے، کفر کے درجے میں آ جاتا ہے. کیوں؟ اس کے وقت حالات اور تھے، آج کے حالات اور ہے. سنت کو فالو کرتی ہوئی حدود کے اندر مجھے اجازت ہے، میں کر سکتی ہوں. ہاں اگر میں نے روزہ رکھنا ہے یا میں نے کھانا نہیں ہے وہ اور چیز ہے. اگر میں نے روزہ رکھنا ہے تو ہمیں بتا دیا گیا 11 9 10 کا اور 10 11 2 روزے آپ لوگ رکھ لو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ تیسرا ہے کہ عملاً کسی چیز کو چھوڑ دینا، ہمیشہ کے لیے کسی حلال چیز کو چھوڑ دینا کا عزم کر لینا اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے ثواب ملے گا. یہ بدعت میں آ جائے گا کہ میں ایسا عمل کر رہی ہوں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا، میں خود ہی سے بنا رہی ہوں، میں کھاؤں گی نہیں. فار ایگزامپل میں کہہ دیتی ہوں میں نے میٹ کھانا ہی نہیں ہے ساری زندگی، میں قسم کھاتی ہوں، عملاً کر کے دکھا دیا. ایک تو ہوتا ہے نا بات کہہ رہی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا میں نہیں کھاتی، اور ایک عملاً کر کے دکھا دینا میں بالکل کھاؤں گی نہیں اور ساری زندگی اپنی کھاتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر میں آ جائے گا. حلال کو حرام بنانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مشرکین کی پیروی ہوتی ہے، حلال کو حرام بنانا جو ہے خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی شرکی عقیدہ اس کی تہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر آ گیا نا کہ کلچر کی چیزیں کوئی نہ کوئی وہ ایسی ٹھسی ہوئی ہیں اندر میں کہ میں اس اللہ کے دین کو کی حدود کو پامال کر رہی ہوں، لیکن میں اس کے اندر ہوں کہ یہ نہیں، یہ ایسے چلتا آ رہا ہے تو میں نے ایسے ہی کرنا ہے. کر رہی ہوں، شرک کر رہی ہوں، انکار کر رہی ہوں، لیکن میں کر رہی ہوں. اسی طرح حرام کو حلال بنانے کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں ان دونوں کی گنجائش نہیں ہے کہ نہ تو میں نے شرکی عقائد کی پیروی کرنی ہے اور نہ ہی میں نے خواہشات نفس کی پیروی کرنی ہے. دونوں ہی راستے جو ہے وہ غلط ہیں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا. محرم کے مہینے میں خوشی نہ منانا، کیوں؟ کیونکہ وہ سوگ کا مہینہ تھا تو ہم بھی خوش نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے خوشی دی ہے تو اس کو مناؤ. مومن کا کردار کیا ہوتا ہے کہ جو خوشی ملی ہے اس کا اظہار کرو. پھر نیا کپڑا نہیں میں پہنوں گی، کیوں؟ ان کو تو بیچاروں کو تو کھانا بھی نہیں مل رہا تھا تو میں تو نیا کپڑا بھی نہیں پہنوں گی محرم کے مہینے میں. ہاں نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، رنگوں کو انہوں نے اپنے اوپر اور رنگوں کو حرام کیا ہوا ہوتا ہے. نئی دلہن کو سفید کپڑا نہیں پہننے دیتے ہیں. مطلب مینی مور سو مینی تھنگس جو آتی ہیں وہ ساری دین نہیں ہمیں بتاتا. ہوا نا واقعہ حضرت امام حسین کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویست کی وفات کے بعد ہی سال بعد ہوا نا، تو پھر کیسے کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا نا. اس وقت تو یہ محرم ویسے بھی تھا، حرمت والا مہینہ تھا نا. حرمت والا مہینہ میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ حرمت والے مہینے میں محرم ہمیشہ سے جب سے مہینے بنے ہیں وہ اسلام کے کلچر سے پہلے ہی تھا. یہ 4 مہینے پہلے سے ہی حرمت والے تھے. تو کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کوئی لڑائی کہا نا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا، باقی سارا کچھ حلال ہے آپ کریں. اس کو ہم نے وہ دوسروں کو طعنز نہیں کرنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، وہ ہم کام کرتے جا رہے ہیں. جس سے منع کیا ہے، جس نے منع نہیں کیا وہ خود ہی بنا لیا. بیکاز حضرت امام حسن اور حسین پہ ظلم کیا گیا تو میں بھی خوشی کا حق مجھے بھی نہیں ہے. لیکن ان کا جو انہوں نے طریقہ اپنایا اس کو نہیں میں نے اپنانا، وہ خود ہی سے اپنے پاس ہے. یہ بدعت میں آ جائے گا نا. بچی کی خوشی کی شادی کا موقع مل رہا ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکے؟ اب جتنی سادگی سے کر سکیں کریں نکاح. ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے کیونکہ ہم نے حدود کو توڑنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کی آڑ میں، دین کی آڑ میں اپنی خواہشات کو تھوپ رہے ہیں بیچ میں.
کہ ہم نے نہیں کرنا. اسی طرح کہ دلہن کوئی اگر آ بھی جائے گی تو اس کو کہتے ہیں کہ وائٹ کپڑے نہیں پہنے, کئیوں کے کلچر کے اندر اتنا ہے کہ وائٹ کپڑے نہیں پہننے, یہ کوئی کسی کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہی پہنتے ہیں, یہ اچھا کلر نہیں ہے. دین کیا کہتا ہے, دین کیا کہتا ہے کہ دین کہتا ہے کہ یہ فیوریٹ کلر ہے, پابندی نہیں لگاتا. مردوں کے لیے افضل ہے اگر وہ وائٹ کپڑے پہنتے ہیں, عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہے. اگر عورت وائٹ کپڑا پہنتی ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے تو ہاں پہنے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے افضل ہے کلر. وہ علیحدہ بات ہے دل میرا نہیں مان رہا تو آپ نہ پہنے. پھر بعض لوگ تقویٰ کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں, کچھ توہمات کی وجہ سے حرام کر لیتے ہیں, کچھ خواہشات کی وجہ سے حرام کر لیتے ہیں, کچھ کلچر کی وجہ سے حرام کر لیتے ہیں. اب کیا ہے, کچھ تقویٰ کی بنیاد پر حرام کر لیتے ہیں. میں آم نہیں کھاتا, کیوں؟ بہت مہنگے ہیں. بہت مہنگے کا مطلب کیا ہے کہ میں دیندار ہوں, میں زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتی. ایکسکیوز بنا لیا نا تقویٰ کی آڑ میں. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے, ہائے یہ تو مسجد میں پڑھنے پڑھانے والی ہے, آم کھاتی, آم تو اتنے مہنگے ہیں. یہ تو منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ کے پاس اجازت ہے تو کھا لیں. ہاں ایگزیکٹلی. ایک جو ذہن بنا ہوا ہے جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں نا ان کے بارے میں, کہ جیسے جو ہیں مولانا ہیں یا حافظ قرآن ہیں, وہ ہنسی مذاق نہیں کر سکتے, وہ سوئمنگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ حالانکہ وہ تو سنت ہے نا, کہ اگر کسی بیچارے نے, وہ میں نے سوچ لیا نا کہ ان کو ایک سانچے میں ڈال کے اپنی ہی پکچر بنا کے سامنے رکھ لیا کہ وہ ایسے ہوتے ہیں. بالکل. اور دوسرا آج کل جو زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے, اکثر میں نے سنا, میں نے کہا آپ بھی نیکسٹ تو میں نے تیار کی ہوئی ہے, بعد میں کہا میرے سامنے اگر کسی نے کی میں ضرور غلط فہمی دور کروں, کہ جو بندہ عمرہ اور حج کر کے آتا ہے وہ فرشتہ بن کے آئے. دوسروں کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ وہ برائیاں کریں, وہ بھی انسان ہے, وہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ہے, جو اس پہ اوپر کرم کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں, ورنہ کہا جاتا ہے پہلا عمرہ کر کے آیا پھر اس کے بعد اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ وہ تو انسان ہے نا, انسان ہے, نسیان سے بنے, بھول تو کرے گا, اس سے کمی کوتاہی بھی ہوگی, آواز کا اتار چڑھاؤ بھی ہوگا. انسانوں میں رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, ہر ایک کے رویے مختلف ہیں, طریقے مختلف ہیں. حاجی ہو کے ایسے کر رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی کریں, کیونکہ آپ نے عمرہ نہیں کیا ہوا, اور جو بیچارہ کر کے آیا اس کو تو اللہ نے اتنی توفیق دی کہ پھر سے اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے نا, یہ بھی کہ بہت کہتے ہیں کلاسز, مسجد کیا کہتی ہے کہ مطلب آپ نے کوئی گناہ نہیں کرنا یا آپ سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. ہم سیکھ رہے ہیں نا, غلطیاں ہم سے ہوں گی, غلطیوں سے سیکھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے نا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم غلطیاں نہ کریں. اب خود عمل نہیں کرنا, اس کی آڑ میں جو جا رہا ہے اس کو ڈسہارٹ کر کے پیچھے کرنا ہے. یہ میرے خیال میں باجی تنزیہ لوگ کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے کی, تو خود تو کر نہیں سکتے, آڑ لیتی ہے نا, بلیم گیم کھیلتی ہیں. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا ہے, بلیم گیم کام نہیں آئے گی. دنیا میں بلیم گیم کھیلتے رہے, وہاں پہ اللہ کے ساتھ بھی بلیم گیم کھیلنا شروع کر دیں گے. استغفر اللہ, کیونکہ وہ عادت بن چکی ہوئی نا. جو عادت یہاں پہ ہوگی, جس کو جھوٹ بولنے کی ہوگی, وہاں پہ بھی اللہ کے ساتھ جھوٹ کرے گا, مکر کرے گا, دھوکے دینے کی کوشش کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پڑھ اپنا نامہ اعمال, خود ہی لکھا ہوا ہے یہ تیرا. پھر اللہ تعالیٰ زبان کو, آنکھ کو, پاؤں کو, ہر چیز کو اجازت دے گی اس کے بندے کے خلاف بول, کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے نا. ہم کہتے ہیں دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے, تو اب یہاں پہ بھی سب کو بیوقوف بنا لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی. استغفر اللہ. پھر یہ کہ نکما کپڑا پہننا ہے, کیوں؟ کیونکہ تقویٰ والے جو ہے نا مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے, یا کوئی اور رنگ نہیں پہن سکتے. کسی کا دل نہیں کر کڑھائی والا, اگر میں بایا پہن کے بیٹھی ہوں تو یہ تو پڑھانے والی ہے, اس کو کس نے اجازت دے دی بھی کڑھائی والا سادہ سا کپڑا پہن کے بیٹھتے ہیں. اس نے میک اپ کر لیا, لپسٹک لگا لی, مطلب کہ خود اسے بنا لی ہے نا ہم نے. دین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا, وَلَا تَعْتَدُوا, کہ زیادتی نہ کرو. کھانے پینے کے لیے دیکھیں تو مراد حد سے زیادہ نہ کھاؤ, اعتدال میں رہتے ہوئے کھاؤ. صبح شام دن رات ہر ٹائم جانوروں کی طرح چرتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, وہ حص پوری نہیں ہو رہی. تو اعتدال سے کھاؤ, پھر حلال اور طیب کھاؤ. اور یاد رکھیے زیادہ کھانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو ہم اپنے گھر والوں پہ احسان جتاتے ہیں, مجھے دوپہر کا کھانا نہیں ملا یا صبح نہیں ناشتہ مل سکا تو میں نے صبح کا کھانا نہیں کھایا. سارا دن آپ کو سننے کو ملے گا میں نے صبح کا کھانا نہیں کھایا.
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اتنا کھاتے ہیں کہ سانس بھی ہماری نکلنا مشکل ہو جاتی ہے، یہاں تک آتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں نا، سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے، تھوڑا سا کھاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دل فل ہو جاتا ہے، کتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن ہم ٹھونستے رہتے ہیں، سارا دن کھایا نہیں ہے نا، تھوڑا سا اور کھا لیں، تھوڑا سا اور کھا لیں۔ ادھر تراویح پڑھ رہے ہوتی ہے اور وہ مینرز کا ڈکار مار رہے ہوتے ہیں، خود بھی ہاں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں اور خود بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اب نیچے سجدے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے منہ کی طرح دوبارہ آ رہا ہوتا ہے، تو کیوں؟ آپ نے پتہ ہے تراویح پڑھنے کے لیے جانا ہے آپ نے، تو آپ اپنا تھوڑا کھا کے آئیں، جا کے کھا لیں، وہ پورا کر لیں۔ کھایا جاتا ہی نہیں ہے بچہ، پھر نہیں کھایا ہی نہیں، میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے، میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، کھایا ہی نہیں جاتا، اور یہاں پہ آ کے کہنے نیچے سجدہ نہیں ہو رہا، بڑا مشکل ہے، کھایا نہیں ویسے میں نے، پانی بس پیا ہے۔ تو یہ ہمارا حال ہے کہ خود کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے کیا ہے؟ پھر یہ کہ سب حلال اور طیب کمائی کا ہو، اگر حلال اور طیب نہیں ہے تو آخرت کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ حلال کو حرام نہیں بنانا، حرام کو حلال نہیں کرنا، حلال اور طیب ہوگا تو یہ اعتدال میں رہنے والے بنیں گے، اعتدال سے کھائیں گے۔ دیکھیں جو حلال کی کمائی اور طیب کمائی ہوتی ہے اس کو اس طرح وارا پھینکنے کو بھی دل نہیں کرتا، خرچ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ جو محنت اور حلال کی کمائی ہوتی ہے نا، اس کو فضول میں خرچ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے اگر میرا فائدہ ہو رہا ہے تو دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ آپ زیادہ اس میں نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی فائدے کے لیے سوچتے ہیں۔ استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہتی کہ سب کی کمائی حرام ہے، کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، بہت نوازا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو اور بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں۔ اگر ہم کنجوس ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر جو لکھی ہوئی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے جتنا ہم نے لینا ہے، اس سے نہ ہم کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے، دیکھیں کئی بیچارے آفس جاتے ہیں اور لاکھوں میں کما رہے ہیں، کئی سارا دن ریڈی کر کے آتے ہیں اور شام کو 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ اس کی جیب میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، محنت وہ بھی کر رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، ننگے پاؤں کھڑا ہوا ہے، بارش آندھی طوفان میں کھڑا ہوا ہے، حق تو اس کا زیادہ بنتا تھا کیونکہ وہ محنت زیادہ کر کے آیا ہے، لیکن اس کے 10 پاؤنڈ میں اتنی برکت ہوگی، اس کے لاکھوں میں وہ برکت نہیں ہے۔ اس کے اندر وہ اتنا صابر اور شاکر ہوگا، وہ کروڑوں کمانے والا صابر اور شاکر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس سہولتیں زیادہ ہیں۔ اور انہی کے جو ریڑیاں کمانے والے ہیں، سفید پوش ہیں، انہی کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ 50,000 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جو لاکھوں کروڑوں میں ادھر کھیل رہے ہیں، اللہ کی تقسیم ایسی نہیں ہے کہ وہ ادھر بھی عیاشی کرے اور آگے بھی عیاشی کرے۔ ہاں، جس کے پاس دولت ہے اس پہ رشک بھی جائز ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ جو اپنی عیاشی کی وجہ سے دوسروں کے دل میں حسرتیں بہارنے والا ہے تو اس کی تو پھر پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 90 سورہ المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطان کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی۔ اب وہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کلیئرلی کہہ دیا۔ یہاں پہ خمر کا لفظ استعمال ہوا، خا میم را سے ہے کہ کسی چیز کو چھپا دینا، شراب اور نشے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور خمار کیا ہے؟ جمع ہے خمر کی جمع خمار ہے۔ یہ آیت حرمت شراب کی آخری آیت ہے، اس سے پہلے یہ حکم سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ اور سورہ نحل میں بھی یہ آ چکا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی حرمت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ پھر یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سلامت دل کی نشانی کیا ہوتی ہے، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن لیتے ہیں تو فوراً سے اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے پہلے حکم یہ شراب اور جوا اور سود جو ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، چھڑوایا نہیں گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ یہ چیز اس طرح ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی نا کہ ان کے لیے چھوڑنا مشکل تھا۔ یہ تدریجاً آہستہ آہستہ اس چیز کو ان کی طرف سے ہٹایا گیا۔ پھر سلامت دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم سنتا ہے، سمینا و اطاعنا کرنے والے ہوتے ہیں اور فطرت پر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جو فطرت پہ ہوتے ہیں وہ سلامت دل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جس کو کہہ دیا جائے یہ کام غلط ہے، فوراً سے کہتے ہیں اچھا غلط ہے تو ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے تو ٹھیک، غلط ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے غلط ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، پہلے تم بھی تو ایسے کیا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی کو آج کے دور میں دیکھیں نا بتائیں تو فوراً سے وہ کیا کہتے ہیں، پہلے ہمیں تانا دیتے ہیں، تم کرتی ہو تو ہمیں بھی پتہ ہے،
جنہوں نے مانا نہیں پھر طرح طرح کے وہ بہانے بنا کے ہمارے سامنے اس چیز کو رد کرتے ہیں، استغفراللہ. تو کیا مطلب ہے جو فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، فطرت جس کا دل فطرت پہ ہوتا ہے، سلامت ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کے ہمیں دعوے نہیں کرتا، اس طرح کی ریجیکشن نہیں دیتا. اور سلامت دل والے ہلکے سے شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مطلب کہ مکروہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ جس میں تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں کھانی یا یہ حلال نہیں ہے، مباح ہو یا مکروہ ہو، وہ اس کے چکر میں نہیں پڑتے. اچھا یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس کو یہ حرام تو نہیں کہا، یہ مباح ہے نا، کھا سکتی ہوں یہ نہیں کہ نہیں کھا سکتے، یہ مکروہ ہے نہیں کھا سکتے ہیں آپ. لیکن وہ ان سے بھی گریز کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس نے مجھے یہ کہا ہے اس کے علم میں کمی ہو، یہ اس میں شک آ گیا ہے، کہ تردد آ گیا ہے نا، جس چیز میں شک آ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ جسٹ لیو اٹ، اس کے بغیر میرا گزارا ہو جائے گا، میں اس کو نہیں لوں گا. پھر بس اللہ کا حکم ہے اچھی ہے یا بری، بس چھوڑ دینی ہے وہ چیز. جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا آ گیا اچھا ہے یا برا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. اس میں نے چونچ رہا نہیں کرنی کہ کیوں چھوڑوں یا کس لیے چھوڑوں، سارے کھا رہے ہیں تو میں بھی کھاتی جاتی ہوں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود کو تکلیف دے کر نقصان پہنچا کر چھوڑتے ہیں. کیا مطلب کہ یہ چیز حرام ہے نہیں لوں گی، نشہ ہے فار ایگزامپل، پینا ہے، شراب ہے، پینا ہے، کرنا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، تو اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ معاف، جسمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ وہ گر جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو خود ہی نقصان وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ اس طرح کی برائی میں پڑھو یا اس طرح کا کام کرو. اور پتہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں، برا کام کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، وہ نفس کی خواہش کے پیچھے چل کے اتنا پھر آگے نکل جاتا ہے، پھر واپس آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حرام کا حکم واضح نہیں ہے، دلیلیں دیتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ ابھی دیکھیں سود حرام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. کہتے ہیں شراب کا آیا نا کہ شراب نہ پیو، یہ تمہارے اوپر خمار پردے کور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ حرام ہے، انڈائریکٹلی میسج دیا جا رہا ہے، ڈائریکٹلی نہیں کہا جا. جس طرح سود کے لیے ڈائریکٹلی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، ایکسٹرا نہ لو. یہ جو شراب ہے اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ کہا ہے تمہاری عقل کو، تمہاری سوچ کو، تمہاری کردار کو، ہر چیز کو خراب کر دے، تمہیں تباہ نحس کر کے رکھ دیتی ہے. یہاں پہ حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن کیا ہے تمہارے لیے نقصان دہ تو اس کو چھوڑ دو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی اسی وجہ سے کہہ دیا گیا تھا کہ اس کو چھوڑ دو. اسلام نے بہت ہی اچھے انداز میں اور تدریجن کے ساتھ اس حکم کو تدریج کے ساتھ نیچے تک اتارا تاکہ ان کے لیے چھوڑنا آسان ہو جائے. نفع اور نقصان کہہ کر بتایا کہ یہ نفع کی چیز ہے، یہ نقصان کی چیز ہے. نفع کیا ہے؟ نہیں کرو گے، اپنے ہوش و حواس میں رہو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، تمہیں پتہ ہوگا اللہ کی بات کیسے کر رہے ہو، تمہیں ماں، بیٹی، بہن کا پتہ ہوگا. اگر تم نشے کی حالت میں، تو نہ تجھے بیٹی کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ وائف کا پتہ ہے، اس کے حق تم نہیں دو گے. تو ان ساری چیزیں کیا ہے؟ تمہیں دین سے دور کرنے والی ہیں، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں منع کر رہا ہے، تو اسے رک جاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی، مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہا دیا گیا تھا، جیسے پانی ہے اس وقت یہ بہا دیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، صحابی تھے، ان کے ہاں پارٹی ہو رہی ہے، ان کو جا کر بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ شراب قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے. تو لوگوں نے اسی وقت شراب جو ہے وہ زمین پہ بہا دی تھی. کہ انہوں نے کہتے لاکھوں کروڑوں کا بزنس کیا ہوا تھا ان کے، وہ کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں ڈلیوری آئی ہوئی تھی، اسی وقت انہیں سارا کچھ جو ہے بہا دیا تھا. کیا ان کے لیے وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول یہاں پہ صرف آیت آئی ہے کہ تمہارے لیے درست نہیں ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ حرام نہیں ہے، انہوں نے فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لے لیا. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی دعائیں کی، وہ بہت ان کا دل بوجھل ہوا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. پردے اور شراب کے حوالے سے جو قرآن پاک میں آیات آئی ہیں نا، تو اسکالرز کا بہت اسٹرانگلی اوپینین یہی ہے کہ یہ حضرت عمر مانگ کے حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ سے لی تھی کہ یہ جو شراب کے بارے میں ہو جائے، کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں خود بھی پیا کرتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے. اور پردے کے حوالے سے آج میں کہتی ہوں پردہ میرے دل کا ہے، تو انہوں نے کہتے مانگ کے لیا تھا کہ یہ فتنہ ہے. اور حضرت عمر کی شخصیت کے حوالے سے سب کو پتہ ہوگا کتنے وہ مطلب کہ ہر حوالے سے دین کے معاملے میں بہت فرم تھے، بہت سٹرکٹ تھے، اس کے آگے سے شیطان بھی رستہ موڑ لیتا تھا اپنا. تو آج ہم دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں. پھر میسر کا لفظ استعمال ہوا، جوئے کے لیے آیا، جوئے کی اقسام بتا دی گئی کہ جوئے کا
کتنی اقسام ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ کی جوا ہوتا ہے. پھر انصاب اس کے بارے میں بتا دیا، نون صاد با سے کسی چیز کو کھڑا کرنا یا گاڑ دینا اس کے لیے آتا ہے. ازلام کا لفظ استعمال ہوا، فال کے لیے آتا ہے، تیر جو پھینکتے ہوتے تھے نا تو وہ جا کے نشانے پہ لگتا تھا، اس کے لیے آتا ہے. اور رجس کا لفظ استعمال ہوا، را جیم سین، ناپاک ہے، گندا ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں اس آیت میں آئے ہیں انشاءاللہ. اور آگے کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن. جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا. کیوں مومن نہیں رہتا؟ وجہ اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. ہاں نافرمانی کرتی ہے، اس کو جس کو ہوش ہی نہیں ہے، استغفر اللہ، کیا پتہ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو کہ دین میں حرام ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہتی، تو وہ اس کا وہ جو ہے وہ مومن نہیں ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها، اللہ تعالیٰ نے شراب پر اور اس کے پینے والے پر لعنت فرمائی ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور کہاں پہ آپ کو حرام کا لفظ چاہیے؟ انڈائریکٹلی اتنی آپ کے پاس احادیث ہیں، انڈائریکٹلی اتنا کچھ بتا دیا گیا، اس کا نقصان کیا، اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ لفظ حرام، بہت سارے بتے حرام نہیں ہے، یہی دلیل ہے نا، پھر ڈھونڈتے ہیں نا انڈائریکٹلی نکالنے کی، کوئی کیا ہی دے. ہاں مانتے ہیں حرام کا ڈائریکٹ لفظ نہیں استعمال ہوا جس طرح سود کے لیے آیا، لیکن اس کی قباحت اتنی بتا دی گئی کہ وہ حرام سے بھی کہتے ہیں بڑھ جاتی ہے. ابھی آپ سننا ذرا، سن کے ہوش اٹھ جائیں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قسم کے لوگوں پر شراب کی وجہ سے لعنت فرمائی. اس کے نچوڑنے والے پر، یعنی کہ اس کے نچڑوانے والے پر، بنانے اور بنانے والے پر، اور جس نے نچوڑی جائے، جس کے لیے نچوڑی جائے اس کے پر، مطلب جو بنانے والا ہے اس پر، جو بنوا رہا ہے اس پر، اور جو پینا جس کے لیے بنوائی جا رہی ہے اس پر لعنت فرمائی. پھر اس شخص پر جس کے لیے لے جائی جائے گی، جو بیچے گا، اور جس نے بیچنی ہے، اور پھر پلانے والے پر اور پلائی جانے والے پر. یہ 10 کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کے بتایا، مطلب کہ شروع سے لے کر اینڈ تک پہنچانے تک یہ سارے کام حرام ہیں. اور پھر اس میں ڈیبیٹ بہت زیادہ آ جائے گی، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہ کہ بنیاد جو بناتا ہے، جو لے کے آتا ہے، جو ڈیلیوری کرتا ہے، جو شیلفوں پہ لگا، ہر چیز میں پھر یہ آ جائے گا. میں پیتا تو نہیں ہوں، ہاں تبھی کہتے ہیں نا یہ اسٹور، جیسے موریسن ایزدا ٹیسکو میں اس آئل میں ان سے کہے کہ ہم اس میں کام نہیں کریں گے، کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. باقی آپ جتنا مرضی کروا لیں، ڈبل کروا لیں، لیکن اس آئل میں کام نہیں کروں گی. پھر یہ بہت ہی خبیث چیزیں ہیں. کیسے کہ ایک درویش کی کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے سامنے نا 3 گناہ رکھ دیے گئے. ایک گناہ کہ بچے کو قتل کرو، دوسرا عورت کے ساتھ زنا کرو، تیسرا کہا کہ شراب پیو. وہ مجبور تھا، جان بچانے کے لیے اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں شراب پی لیتا ہوں، کہ زنا جو ہے وہ حرام ہے دین میں، اور بچے کو قتل کرنا یہ بھی ایک کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے، چلو میں شراب پی لیتا ہوں. تو اب دیکھیں شراب کا کمال. کہتے ہیں مجبور ہو کے اس نے شراب پی لی. شراب پی لیتا ہے تو جب شراب پی لی تو اس نے نشے میں نہ صرف عورت کے ساتھ زنا کیا، بچے کو بھی قتل کر دیا. تینوں کام ہی کر دیے. ہاں قتل کرتا تو ایک قتل کرتا، زنا کرتا تو اور کے ساتھ کرتا. نشہ اتنی بری چیز ہے کہ اس نے اس کو معافی کر دیا، اس نے تینوں کام ہی کر ڈالے. پتا تھا نا لیکن اس کو بھی اس چیز کی وہ کہ اتنی بری چیز ہے یہ، انسان کو مطلب اتنی چھوٹی چیز نہیں سمجھے اس کو، یہ بہت دور تک جانے والی چیز ہے. پھر دلوں پر مہر لگ جانے سے کیا مراد ہے کہ نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے انسان جو شراب پینے والا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوتی، نیک کاموں میں وہ کہاں پہ آگے بڑھے. اس کے ساتھ ساتھ نیکی اور ہدایت پر آنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ماننا ہی نہیں چاہتے، ہٹ درمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. شراب کی سزا زیادہ سے زیادہ 40 کوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہی. اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور تھا، خلافت کا دور تھا، اس میں بھی 40 کوڑے رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو انہوں نے 40، اس کی قباحت کو دیکھتے ہوئے 40 کی بجائے اس کے 80 کوڑے کر دیے کہ اس کی زیادہ سزا ہونی چاہیے جو اس طرح کا غلط کام کرتے ہیں. پتہ ہے شراب پی کے پھر آپ کو ہوش ہی نہیں رہتی تو پھر بڑے بڑے کام کرتے ہیں. استغفر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں میں اللہ سے معافی مانگتی جس ہوں کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید وہ زندہ ہے اور قائم ہے اور قائم ہے اور اس میں اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں. اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں. رب اغفر لي وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين. اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما اور رحم کر اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واهدني وعافني وارزقني. اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے. اور مجھے رزق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ اے اللہ بخش فرما ہماری بخشش فرما ہماری اور سب مومنوں کی اور سب مومنوں کی اور سب مومن عورتوں کی اور سب مومن عورتوں کی اور سب مسلمان مردوں کی اور سب مسلمان مردوں اور کی سب مسلمان عورتوں کی. اور سب مسلمان عورتوں کی. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ آگے سورہ المائدہ آیت نمبر 95 جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم حديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا. یا نہیں تو اس گناہ کا کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں. پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت وہ رکھتا ہے. اب یہاں پہ احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ جانوروں کو بلا وجہ نہ مارا جائے، اور اگر کسی سے ہو جاتی ہے غلطی سے وہ مار دیتا تو اسی کے متبادل جو ہے مویشی دیا جائے گا، اور اس وقت اوبیسلی نذرانہ جو ہے وہ کعبہ پہنچایا جائے گا. یہاں پہ یہ نہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے دیں گے، ہم ویسے ہی جانور جو ہے وہ پھر دے دیں گے کفارے کے طور پہ. اگر اس کی آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، آپ کفارہ کے طور پہ ایگزیکٹلی جانور جیسا تھا ویسا نہیں دے سکتے، تو پھر کیا ہے، مسکینوں کو کفارے کے طور پر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور اس کے بقدر روزے رکھنے ہیں. تو اس کی ساری ڈیٹیل جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو اس میں ساری بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. اگلی آیت کیا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 106. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فأصابتكم مصیبۃ الموت
تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لنشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عادل آدمی ہوں، گواہ بنائے جائیں، یا تم سفر کی حالت میں ہو تو وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور اللہ کی قسم کھا کر ہم کسی ذاتی فائدے کی عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی کوئی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر موت کا وقت، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کب ہمارا موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اگر وہاں پہ آپ کو گھر پہ ہیں تو کیسے وصیت کرنی ہے، گھر سے باہر ہیں تو کیسے وصیت کرنی ہے، گھر پہ ہیں تو 2 عادل آدمی ہونے چاہیے جو کہ جس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ وہ گواہی دیتے وقت مکر نہیں جائیں گے، اپنی پسند کی کوئی گواہی نہیں لکھوا لیں گے، ان کا انتخاب کیا جائے۔ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں، ہو سکتا ہے سفر کی حالت میں ہو، آپ نان مسلم کی کسی کنٹری میں ہو، یا آپ کے ارد گرد کوئی مسلمان نہیں ہے، تو آپ ان کو بھی اپنے گواہ بنا سکتے ہو، اور پھر جب نان مسلم کی گواہی لی جائے گی تو پھر وہ مسجد میں ان کو لے جا کے، کیونکہ جو ہے اس کے گھر والے اس بات کو شاید نہ مانے، نان مسلم ہے، اپنی اس کا کوئی اپنا مفاد نہ ہو، تو اس کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ غیر مسلم کے ملک میں رہتے ہوئے کیا کریں۔ ہم بھی غیر مسلموں کے ملک میں رہ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ہمیں نہیں پتہ ہر وقت ہماری سراؤنڈنگ اپنے ہی لوگوں کے ارد گرد ہوگی، اس لیے تو کہا گیا ہے کہ وصیت جو اپنی لکھ کے رکھیں۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا تھا، کہتے ہیں تو انہوں نے فوراً سے وصیت پہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا، کہ صبح سے شام، مطلب کہ رات نہیں گزری تھی جب تک انہوں نے اپنی جو ہے وصیتیں لکھ لی تھی۔ ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری جائیداد ہوگی، زمینیں ہوں گی تو ہی ہم وصیت لکھیں گے۔ وصیت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے ہم خواتین ہیں، ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے اسکارف ہیں، ہماری بکس ہیں، ہمارے جوتے ہیں، ہمارے بیگ ہیں، یہ ساری ہماری وصیت میں آتے ہیں۔ آپ کہاں دینا چاہتی ہیں، کس کو دینا چاہتی ہیں؟ ضروری نہیں ہے میرے پاس لاکھوں کا مال ہوگا، لاکھوں کی چوڑیاں ہوں گی، گولڈ ہوگا تو تبھی میں اس کی وصیت کروں گی، یا میرے پاس اتنے پیسے جمع ہوں گے۔ ہمارے پاس مور دین انف ہے ٹو وصیت کرنے کے لیے۔ پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ مسلمان گواہ بنایا جائے، حد الامکان کوشش کریں۔ اگر مسلمان گواہ نہیں ہے، اگر نہ ملے تو غیر مسلم کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، یہاں پہ یہ اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ اب جس کے سامنے وصیت کی گئی ہے وہ وہاں پہ مرنے والے کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں کام پہ ہوں، ہارٹ اٹیک اچانک ہوتا ہے، اب میرے پاس نان مسلم ہی ہے جس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں جو میرے دل میں آئے گا، جس کے لیے وصیت کرنا چاہوں گی، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، اگر میری وصیت نامہ نہیں لکھا ہو تو میں اس کو بتا سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسری یہاں پہ بتائی گئی شک ہونے پر ایسا وقت جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں وہ مسجد میں جائیں۔ یہاں پہ اسکالرز کی ڈیبیٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ راجے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جمع ہونے کے لیے جو وقت ہے مسجد میں ہی کیوں بلایا گیا، یہ عصر کا ٹائم ہے، کیونکہ عصر کے وقت میں زیادہ لوگ اس وقت اکٹھے ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس کے لیے وعید آئی تھی نا، تو زیادہ لوگ جو عصر کی نماز کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ خیر اب تو ہمارے ظہر اثر میں تو اتنے لوگ نہیں ہوتے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ زیادہ لوگ ہوا کرتے تھے، تو مسجد میں کیوں لے کے جائیں؟ تاکہ زیادہ لوگوں کی گواہیاں ہوں، اگر صحیح ہے تو صحیح کے لیے، اور غلط ہے تو غلط کی، ان سب کے سامنے پھر وہ بندہ اعتراف کرے گا کہ میرے جانے والا مجھے یہ وصیت کر کے گیا تھا۔ پھر آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے انشاءاللہ تعالی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ سورہ توبہ کا کانسیپٹ جہاں پہ ان کو وعید سنا دی گئی تھی کہ اگر اسلام لے آئیں گے، اسلام کے دائرہ کار میں آ جائیں گے تو ان کے لیے خیر ہے، اگر نہیں آئیں گے تو ان کو وہاں پہ ہی ان کو مار دیا جائے گا۔ کچھ مہینوں کی جو مہلت دی تھی، یہ سارا کانسیپٹ اس آیت کا اس سے جا
جا کے لنک ہوتا ہے. پھر کیا ہے کہ مشرکین ناپاک ہیں, وہ نجس ہیں. نجس دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اندرونی نجاست ہوتی ہے ایک بیرونی نجاست ہوتی ہے. یہ جو ہیں دونوں ہی طریقے سے نجس ہیں, اندر سے بھی مانتے نہیں ہیں اور باہر سے بھی ان کے عمل بھی ویسے ہی ہیں. بیت اللہ میں داخلے پر پابندی کیوں لگا دی گئی؟ کیونکہ یہ ناپاک ہیں, نجس ہیں, وہاں پہ صرف پاک لوگ ہی جا سکتے ہیں. اور پھر یہاں پہ آگے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ فکر نہیں کرو, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. کہتے ہیں نا کہ ان کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ جب یہ حج کے لیے آتے ہیں, اگر ہم لوگوں نے مشرکین مکہ کو وہاں پہ روک دیا, کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے وہاں پہ, ان کی معیشت جو تھی ان کا انحصار تھا کہ ہمیں نقصان ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ تو ہمارے دل میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ ہم ان لوگوں کو روک دیں گے تو ہمارا جو ہے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا یا ہمیں انکم نہیں کہیں سے آئے گی. معیشت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ بے نیاز کر دے گا تمہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو اب خوشخبری وہاں پہ پھر سنا رہے ہیں. ایلہ کا لفظ استعمال ہوا کہ عیال کے خرچ سے جو بوجھل ہو جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. اہل و عیال کا مطلب بیوی بچے ہوتا ہے, جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا اہل و عیال. وہ غربت جو بچوں کا خرچہ جو اٹھا نہیں سکتا ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے ایلہ. اور عیال وہ اہل خانہ جس کی ذمہ داری انسان پر ہوتی ہے, جو انسان ایک مرد جس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. اور غریبی کے درجے ہوتے ہیں, بہت سارے درجے ہیں, میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پہلا درجہ کیا ہے؟ فقر, مفلسی, نداری, انتہائی تنگ دستی. دوسرا درجہ کیا ہے؟ مسکنت, مسکینی جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں بامشکل انسان کا گزارا ہوتا ہے, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ کہہ لیں. پھر جا کے یہ ایلہ کا جو لفظ ہے وہ اس تیسرے درجے میں جا کے فال ان ہوتا ہے. اینڈ مینی مور, اور اس کے کافی درجے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے, اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو کرتے رہے. استغفر اللہ. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں عقیدے آخرت کا بیان اور اللہ کا وعدہ جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے, یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا نا بادع حمزہ سے, کہ ابتدا کی, انسان کی پیدائش کو کس مٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. پھر یعیدہ عین واو دال لفظ استعمال ہوا ہے کہ کسی کام کو ابتدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹ جانا, کہ وہ اس چیز کو بار بار وہ دلیل بنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے پیدا کرنا مٹی سے, خاک سے تمہیں بنا کے میں نے انسان بنا دیا, اشرف المخلوقات بنا دیا, اب دوبارہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے لیے مشکل ہے. میرے لیے وہ مشکل نہیں ہے, میرے اسٹرکچر سے سارا پہلے سے ہی بنا ہوا ہے. پہلی دفعہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے, آپ کو کریٹ کرنا پڑتی ہے, لیکن میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. پھر اس وقت وہ مرنے کا انکار نہیں کرتے تھے, بلکہ مرنے کے بعد اللہ رب کے سامنے حاضری کا وہ انکار کر رہے تھے. اللہ کو وہ مانتے تھے جیسے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ہمارے کام کیا ہے کہ دیکھا جائے گا, جب آخرت آئے گی, کل آئے گی, دیکھا جائے گا. ویسے ہی ان کا رویہ بھی یہی تھا کہ اگر ہم مر جائیں گے, ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی, راکھ ہو جائیں گے, تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. دوبارہ پیدا اس لیے کرے گا جنہوں نے کوششیں کی, محنتیں کی, اپنا آپ اللہ کی راہ میں کھپا دیا انصاف کے لیے, تاکہ اس دن جزا دی جائے. یوم جزا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ پیدا کرے گا. اور اللہ کی توحید کا کفر کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہ کو ماننا اور توحید کو ماننا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اللہ کو ماننا اور اللہ کی توحید کو ماننا. ایک اللہ کو ماننا لا الہ الا اللہ, نبی کا کفر جو کرتا ہے, قیامت کے دن کا جو کفر کرتا ہے, قیامت کے دن کا سامنا کرنے سے نہیں وہ ڈرتا, کہ اللہ کو ماننا لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا. پھر توحید اس چیز کا عقیدہ رکھنا, اس چیز کا یقین رکھنا کہ اللہ ہے, وہ سارا کچھ کرتا ہے, ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. سورہ یونس آیت نمبر 9 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئیں اور نیک اعمال کرتے رہے, انہیں ان کا رب ان کے اعمال کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی.
سورہ الہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کچھ آیات ہیں جو جنت کے حوالے سے، انعامات کے حوالے سے میں ساری پڑھ کے ان کو اکٹھا کنکلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 30. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کو کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ان کو بہترین اجر دے گا. اب یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے ضاد یا عین سے ہے، ہلاک کرنا، ضائع کر دینا. اجر کے لیے، جزائے عمل کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ جیم اینڈ را یا الف جیم را دونوں آ سکتے ہیں اجر کے لیے. خواہ وہ بدلہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اس کے لیے استعمال لفظ ہوتا ہے. پھر آگے آیت نمبر سورہ کہف میں دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں 107 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا، کہ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہوں گے. پہلے جنت، پھر جنت میں اس کو نعمتیں دی جائیں گی، پھر جنت الفردوس کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے کہ وہ جنت الفردوس کی نعمتیں جو ہیں ان کو دی جائیں گی. اسی طرح سورہ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے وہ عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. جو اپنے آپ کو ایمان کہنے والے مومن کہنے والے ہیں وہ نیک عمل کرتے جائیں، ان قریب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا کہ گیو اپ نہیں کرنا. کہ ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان لے کے آئی اور عمل صالح نہیں کر رہی، یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو لوگوں میں ان کے نیک نامی کا چرچا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نیک نامی کے چرچے سے کیا مراد ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اور اس کے آس پاس رہنے والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہم تجعل منہم. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کرے، نیکیوں کی طرف آگے لے جانے والوں میں کرے. دکھاوے کے لیے نہیں. جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا دوسروں میں چرچا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر کبر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر جو ہے نا تقویٰ ہمارا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دکھاوا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو نیچے کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو اور اوپر اٹھائے تاکہ ہم جنت الفردوس کے وارث بن سکیں انشاءاللہ. پھر ودو اور حبن ہم نہیں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، شاید آپ لوگوں نے یہ پہلے بھی سنی ہوئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. اللہم تجعل منہم. پس تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے پس تم بھی ان سے محبت کرو. آسمانوں والے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول ہو کر دیا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں پس تم بھی اس سے بغض رکھو. اللہم لا تجعل منہم. پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر آسمان والوں میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، تم بھی ان سے بغض رکھو. تو وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. اور اس کے بعد زمین والوں میں اس کے لیے دشمنی جم جاتی ہے. یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں ان کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی کہ نہیں ہوتے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے جبرائیل علیہ السلام کو پہلے بلاتے ہیں سبحان اللہ کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. پھر جبرائیل علیہ السلام جا کے فرشتوں میں اعلان کرواتے ہیں. فرشتے جا کے کہتے ہیں کہ زمین والوں کو میں بتا دیں، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب اللہ کی محبت آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل کو خوشی سے بتاتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام خوشی سے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے، میں بھی اس بندے کو یاد کرتا ہوں. پھر جا کے وہ فرشتوں میں بتاتے ہیں. مطلب دیکھیں ہر چیز افضل سے افضل ترین
تعلیمیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کس طرح ہاتھوں ہاتھ اس انسان کو رکھتا ہے، اور جو بغض کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس بندے سے بغض کرتا ہوں. پھر جب ویسے ہی وہی سٹوری اپنائی جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے، آسمان میں وہ منادی کرا دی جاتی ہے، پھر آسمان میں کیا کیا چیزیں، ہر چیز اس کے لیے پھر بغض رکھتی ہوگی اس کے، کہ میں بغض کا مطلب ہے کہ ناراض ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح عمل صالح اور منکرات میں اگلی آیت جو آتی ہے سورہ حج آیت نمبر 56 آتی ہے، الملک یومئذ اللہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے بادشاہوں سے خطاب ہوا ہے. یہاں پہ بتایا جائے کہ کائنات کا مالک حقیقی کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا. دنیا کے بادشاہ کہاں ہوتے ہیں؟ دنیا کے بادشاہ کون ہوتے ہیں؟ وہ دنیا میں ان کا روب ہوتا ہے، جب وہ مر جاتے ہیں وہ سارے دوسرے لوگوں کی طرح عام ہوتے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا. ہاں جابر متکبرین کہاں ہوں گے؟ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں لامن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چلے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہیں گے اس دن وہی ہوگا کہ وہی مالک حقیقی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت میں رہتے ہوئے بھی. تو آپ جنت کے بارے میں اتنی ہم نے آیات پڑھ لی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنت کیا ہے، یا کیا جانتے ہیں آپ جنت کے بارے میں؟ اس ہر خواہش پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ایک ٹائم پہ ایک بولے، بہت پتہ ہے آپ اس میں ہے نا آپ کو اچھے ڈریس اور جیولری بھی ملے گا، اچھا ڈریس اور جیولری ملے گا، اچھا کھانا بھی ملے گا. سوچیں گے اللہ تعالیٰ جو سوچیں گے وہ سوچ سے پہلے ہی سامنے آ جائے گا. پسند کرو کہ وہ منہ میں آ جائے. کوئی سٹریس نہیں ہوگا، کوئی بدبو نہیں ہوگی، کوئی پیخانہ نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا. بس کام دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے، وہاں پہ صرف ریلیکس. اور امیجن کریں ہم یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے ریلیکس بھی کرنا چاہتے ہیں نا، تھوڑی دیر ریلیکس کرتے ہیں تو نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں بور ہو گئے ہیں. وہ تلاوت چاہتی ہے جو تلاوت میں اللہ سے معروف کر بات کروں میں، وہ اس تلاوت جنت میں چاہتی ہوں. انشاءاللہ وہی نا کوشش کرنی ہے ہم نے. ہم حور ہوں گے ادھر. ہم حور ہو گئے. اب یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کی مہمان نوازی کروں گا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. وہ کریٹر، وہ رب جو دنیا میں ہر نعمت دینے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت الفردوس میں میرا دیدار ہوگا، میں مہمان نوازی کروں گا. کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی بات یہ مہمان نوازی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر چیز دے دیں گے، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے بندے تجھے کیا چاہیے اور کیا چاہیے؟ اور بندہ کیا کہ ہمیں کچھ چاہیے نہیں، کوئی حسرت ہوگی نہیں وہاں پہ. جو دنیا میں حسرتے ہیں، جنت میں تو ہر چیز آپ کو بغیر مانگے دے دی جائے گی، کسی بھی آپ لیول پہ ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میں تم کو خوش کرتا ہوں، کہ جو اتنا کچھ دے کے تو ابھی خوش نہیں نہ ہوا، تیرے اندر کوئی اب حسرت نہیں ہے، اب میں تمہیں کچھ اور دکھاتا ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. سبحان اللہ. تو دیدار کیسا دیدار ہوگا؟ اللہم تجعل منہم. کہ جنت کیا ہے، جنت کہاں ہے، کتنی جنتیں ہیں، جنت کی منزلیں کتنی ہیں، جنت کے کتنے گیٹ ہیں، جنت کے کیسے کیسے باغات ہیں، کیسی عمارتیں ہیں، کہ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی، اس کے چشمے کیسے ہوں گے، اس کے فروٹ کیسے ہوں گے، اس کا لباس کیسا ہوگا. کہتے ہیں نا کہ لباس ریشم کی طرح ہوگا، اور اتنا وہ دقیق باریک ہوگا، اتنا نفیس ہوگا، کڑھائی اتنی نفیس ہوگی، برتنوں کی ڈیٹیل بتا دی گئی. اور الفاظ کہتی ہے ایز اٹ از، اس چیز کا حق ادا نہیں کر رہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے. اور حوروں کے کپڑے ایسے ہوں گے کہ ان کا جسم پتلی ہوں گے لیکن جسم نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. وہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے ونڈو ہوتے ہیں ٹنٹڈ ہوتے ہیں، اندر سے ہم باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باہر والے اندر نہیں دیکھ رہے ہوتے، ایسے ہی ہوگا. یعنی کہ سارے اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ہر لیول کی جنت ڈفرینٹ جنت ہوگی، اور ہر لیول کا جو ہے جنت، اس کے کتنے درجے ہیں؟ 8 جنت ہیں. 8 جنت ہیں. جنتوں کے نام کیا ہیں؟ جنت المأوا، جنت المأوا، جنت العدن، خلد، جنت الفردوس، جنت الفردوس، جنت دار السلام، دار الجلال، دار القرار، جنت النعیم.
تو یہ 8 جنتیں ہیں الحمدللہ. اور جنت کے دروازے کتنے ہیں, درجے کتنے ہیں ہر جنت کے؟ 100 درجہ. ہر جنت کے 100 درجے ہیں. جنت لیول یعنی کہ لیول یا رینک کہہ لیں ٹھیک ہے. ریان اور روزادر کے لیے وہ دروازے ہیں, ہاں وہ جنت کے دروازے ہیں. پھر سورہ روم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے, یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. کیا صرف نیکیاں جنت میں داخلے کے لیے کافی ہیں؟ نیکیاں کرتے جائیں وہ کافی ہوں گی؟ نہیں. ہم اپنی نیکیوں پہ مان کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ تو کیا نیکی کر رہی ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے, تو کیسے پتہ چل گا ہم نیکی کر رہی ہے اور بدی کر رہی ہے؟ ہاں, نیکی کرنے کے بعد جو ہے یقین اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہم متوجہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھیں گے. یعنی کہ ہماری نیکیاں, ہمارے نیک عمل ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوشش نہیں کرنی ہے, نیک عمل کرنی ہے, لیکن نیک عمل کر کے خود کے اندر تکبر نہیں لے کے آنا کہ ہمیں جنت میں گئی پکی. نہیں, جنت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں. جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم طلبگار ہوں گے. جنت میں جائیں گے ڈیفینیٹلی 50,000 لوگ جو ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل بہشت میں نہیں لے جائے گا, یعنی کہ جنت میں نہیں لے کے جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے اعمال بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. فرمایا ہاں میرے اعمال بھی مجھے جنت میں نہیں لے کے جائیں گے, الا یہ کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت مجھ پر ڈھانپ لے. اللہ کا فضل ہوگا اور اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. آگے جو ہے آگے معاشرے میں کس طرح کا ہمیں کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلی آیات جب ہم پڑھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح باریک بینی کے ساتھ ہمیں ہر چیز سکھا دی ہے. سورہ نور آیت نمبر 27 ہے اگلی آیت جو ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو, یعنی کہ ان کی اجازت نہ لے لو, اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. تو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. اب اس وقت صحابہ کرام کو سکھایا جا رہا تھا یہ طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بھی پرابلم اس وقت ہوئی, اس کے حوالے سے آتا ہے کہ سورہ نور کی اگلی آیت میں پڑھ لوں نا, پھر انشاءاللہ میں ان کو سب کو کنکلوڈ کر دوں گی اکٹھا ہی. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لا یبلغ الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے جو غلام ہیں ان کو مملوک بولا جاتا ہے, اور تمہارے بچے جو ابھی عاقل یعنی کہ عقل کی حد تک نہیں پہنچے, بالغ نہیں ہوئے, 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. صبح کی نماز سے پہلے, دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقت کے ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں جائیں, نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے ارشادات کو واضح کرتا ہے, اور وہ علیم اور حکیم ہے. اب یہاں پہ اتنا کچھ بتا دیا گیا ہے, سبحان اللہ. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ان ساری چیزوں سے معاف ہیں. بچے کے حوالے سے بتا دیا گیا, عاقل اور بالغ کا درجہ بتا دیا گیا, غلام کے بارے میں جو کہ نوکرانی کہہ لیں آج کے دور میں جو کام کرنے والی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کہہ دیا, اور اوقات بتا دیے کہ یہ اوقات جو ہے یہ ان اوقات میں پردہ ہے. معاشرتی اور سماجی قسم کے جو ہدایات ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہ ایک معاشرے میں اچھا کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے.
جن لوگوں کو گھر میں داخلے کی اجازت نہیں ہے وہ بھی بتا دیا گیا، اور جن کو ہے ان کے لیے 3 اوقات بتا دیے گئے. یہ 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں وہ آپ کے روم میں اینی وقت آ جا سکتی ہیں. اس میں لونڈی ہے، غلام ہے اور نابالغ بچے، یہ 3 چیزیں بتا دی گئی. پھر ثلاثہ مرتان 3 اوقات بتا دیے گئے، 3 لوگ اور 3 اوقات بتا دیے گئے. 3 اوقات میں کیا ہے؟ نماز فجر سے پہلے، کیوں انسانی فطرت سے دن کا آغاز ہوتا ہے، فطرت سے انسان آغاز کرتا ہے، تو اس وقت کہہ دیا گیا کہ اس فجر سے پہلے کا ٹائم جو ہے اس وقت جب اگر بچہ آپ کے کمرے میں آئے گا تو نوک کر کے آئے گا. دوپہر کو آرام کے وقت، کیونکہ ثیاب صوب کی جمع ہے اور لمبے چوگے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لمبا چوگا پہن کے، عربوں کو دیکھا ہوگا، وہ انہوں نے بایا جس کو ہم بولتے ہیں وہ پہنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اتار دیتے تھے. مطلب کہ آپ کی جو ہے وہ جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے دوپہر کے وقت سکون آرام کرنے کے لیے، تو وہ آپ کے لیے اجازت کا ٹائم ہے. آپ جب بھی جاؤ گے تو اجازت لے کے جاؤ گے. اب جو بتا دے گا عشاء کی نماز کے بعد عموماً انسان اپنے روم میں چلا جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، کپڑے اپنے اتار دیتا ہے، کمفرٹیبل کپڑے پہن لیتا ہے. اس کی کئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہیں، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی بھی حساب سے عام اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنے روم میں آرام اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے، لفظ جو ہے نا عورت کی جمع ہے، اور عورت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی ایسی چیز جس کا نمایاں کرنا منع ہو، بنیادی طور پر سوراخ کو کہا جاتا ہے. جب آپ کسی جگہ پہ سوراخ دیتے ہو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈھانپتے ہیں، اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کور کرتے ہیں. سوراخ کو چھپایا جاتا ہے. اسی طرح عورت چھپانے کی چیز ہے، جسے دیکھنا ناپسندیدہ ہے. کوئی بھی ایسی حالت جس کا دیکھا نہ جائے اس کو کہا جاتا ہے عور. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اسی سے عورہ نکلتا ہے. عورہ کس کو کہتے ہیں؟ اور ستر کو بھی کہتے ہیں نا، اور کانا شخص اس کو بھی عورہ بولا جاتا ہے. عورت کہتی ہیں جہاں سے حملے کا ڈر ہو. یہ معنی بہت اہم ہے کہ ہمارے لیے ہمیں جان معلوم ہو. ہم عورت کو ایز عورت کے معنی میں نہ لیں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا اس ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہوئے انہوں نے عورت پہ کیسے حملہ کیا کہ عورت کو نشانہ بنا کے اس کے اندر کمپلیکس ڈال دیا، احساس کمتری ڈال دی کہ عورت جو ہے کمزور ہے، مطلب کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اور خاص طور پہ مسلمان عورت پہ اس نے ڈاکہ ڈالا کہ کور کرتی ہو تو تمہیں ایکسپریس کیا جاتا ہے، تم اپنی فیلنگ کو دوسروں کے انشاءاللہ. یہاں پر عورت کا لفظ وومن کے لیے نہیں بولا جا رہا، بلکہ اس یہاں پہ مراد وہ وقت ہے جس وقت کو انسان ظاہر اپنے آپ کو نہیں کر سکتا، اپنے آپ کی اپنی شرم کی حفاظت کرتا ہے، یا اپنے ستر کو چھپا کے رکھتا ہے، یا دوسروں کے سامنے عیاں نہیں کرتا. یہی 3 وقت پردے کے ہیں کہ ہم سب اپنے گھروں میں ریلیکس ہو کے رہنا چاہتے ہیں، ریلیکس ہوتے بھی ہیں. کہ جب دیکھیں باہر کہیں بھی جاتے ہیں، گھر واپس آ کے کئی باہر جاتے ہیں فارمل ہو کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو انفارمل ہو جاتے ہیں، فوراً سے چیز اتار کے رکھ دیتے ہیں، دوپٹہ اتار دیا، اسکارف اتار دیا، بال کھول لیے نا، ریلیکس ہو کے اپنی گھر میں ہم رہتے ہیں. تو ان 3 اوقات میں کسی کے گھر آتے جاتے اجازت لے کر جاؤ، ایسے ہی منہ اٹھا کر نہ کسی کے گھر چلے جاؤ. کہ یہ ان 3 اوقات میں خاص طور پہ خیال رکھو کہ یہ نہیں جب میرا دل چاہے دوسرے گھر جا کے ڈور کر دو. گھر میں بھی ہے بھی تو اجازت یہ دی گئی ہے کہ ڈور نہ کھولو، کیونکہ اجازت لے کے نہیں آیا. ہم اس کو ہم کلچر ہی اس کو کہتے ہیں. وہ مغرور ہوگی، اس نے ڈور نہیں کھولی، گھر پہ تھی دیکھا نا، اب ونڈو سے بھی دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ کل پڑھیں گے ونڈو سے دیکھنے والوں کے لیے کیا انجام ہے، جو ڈور بار بار ناک کرتے ہیں اور لیٹر باکس اٹھا کے دیکھتے ہیں، ان کے لیے کیا وعید ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر آگے، اب اس کا حق ہو سکتا ہے اس کا اپنا اون ٹائم ہے، کسی سے اجازت لے کے جائیں گے تو آپ کو اپنا ٹائم دیں گے. اور کئی دفعہ مجبوراً اتنا ہم اس کو مجبور کرتے ہیں، وہ اندر تو آپ کو داخل کر لیتے ہیں تو اپنے کام کرتے ہیں، بیکاز دے گاٹ دیئر اون مصروفیات. وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں کہ ان کے گھر گئے تھے تو وہ دیکھا انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، بیکاز آپ نے پہلے ٹائم لیا ہی نہیں. اسلامی طریقے سے تو آپ ان کے گھر گئے ہی نہیں ہو، غلط ٹائم پہ آئے ہو. کہ حکم کے لفظ کو آیت کے معنی میں لیا جا رہا ہے. کیونکہ آیت نشانی کو کہتے ہیں. مطلب یہ کہ ایسی نشانی ہے، ایسا خوبصورت حکم اللہ کے سوا کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا. کہ سبحان اللہ کتنی باریکی تک بات کو لے کے گئے ہیں کہ ایک سوراخ ہے، سوراخ کو چھپایا جاتا ہے. کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اس کو خطرہ ہوتا ہے. خطرے کو چھپانے کے لیے اس کی اوقات مقرر کر دی گئی. اس اوقات میں وومن ہے یا مرد ہے جو بھی ہے، اس کے یہ 70 کا ٹائم ہے، اس کے اپنے ریلیکسیشن کا ٹائم ہے، اس کا اون ٹائم، می ٹائم آپ کہہ لیں، جو دین اس کو اجازت دیتا ہے. ان 3 ٹائموں میں کوئی بھی بندہ وہاں پہ داخل اندازی نہیں کر سکتا، وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا
بوڑھے ہوں ہر ایک کو اجازت لے کے آنی پڑے گی. بچوں کے حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ماں باپ کا پردہ بچوں کے سامنے بھی نہ کھلے. یہاں پہ ویری غور طلب بات ہے کہ بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان کی ذہنی سوچ کو پاک رکھا جائے, اور اس کے لیے پھر والدین کی بھی عزت ہے. اگر بچہ فار ایگزامپل ہمارے ہاں یہ کلچرلی ہے نا کہ بچہ پہلے تو ہم اسپیشلی چھوٹا بچہ یا سب سے بڑا بچہ, مڈل والے پھر بھی ہم ان کو ترتیب سے نا سیپریٹ کرتے جاتے ہیں. جو پہلا بچہ وہ پہلا ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ چمٹا رہتا ہے. چھوٹا بچہ ہے وہ زبردستی آ کے گھستا رہتا ہے. تو یہاں پہ کہا گیا فطرت کا اصول ہے کہ جو چیزیں جتنی آپ سے دور ہوتی ہیں اتنا اس سے معروف ہوتے ہیں ہم, جتنی دور ہوتی ہے اتنی ہمارے وہ زیادہ دلچسپی بڑھتی ہے. قریب آنے سے کچھ نہ کچھ بے تکلفی ہو ہی جاتی ہے انسان کے ساتھ. تو اب اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے, بچوں کو سر پر نہ چڑھاؤ, کہ ایک اللہ تعالیٰ نے حدود رکھ دی ہیں, ایک اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ فطرت پہ ہوتا ہے, جو دیکھے گا وہ کرے گا. اب بچہ فار ایگزامپل رات کو اٹھ کے ہمارے روم میں آ رہا ہے, ایون دو ہم بچوں کو لیدا بٹھا بھی دیتے ہیں, اور رات کو آدھی رات تکیہ ہاتھ میں پکڑے, ممی ممی آئی ایم اسکیئرڈ, وہ آپ کو کمفرٹ وہ چاہ رہا ہوتا ہے نا. اچھا ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے اب کیا اٹھنا ہے, میں گرم لیٹی ہوں, آ جاؤ, وہ بیچ میں آ کے لیٹ جاتا ہے. ایک تو آپ کے لیے انکمفرٹیبل ہے, آپ کو تکلیف دیتا ہے, اور ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ہم سارے اس سے گزرے ہیں. اور میں کہہ رہی ہوں سبحان اللہ کہ یہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باریک اندر تک کہ بچے گھس کے انسیکیورٹی وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں نا, ماں باپ کے بیچ میں آ کے تو ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں, یو نیور نو. بچہ آتا ہے اور آ کے بیچ میں گھس جاتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, شاید شرما. ایک تو یہ ایک نیچرلی فطری ہے, مرد اور عورت اکٹھے ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں. فطرت اس چیز کو نہیں لیتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بنایا. دیکھیں ہماری پرانی حیا کی وجہ سے وہ اکٹھے نہیں مرد اور عورت سوتے تھے. یہ جو تو آپ کا کلچر آیا ہے, ہاں یہ حیا کا حصہ ہے. دیکھیے بڑے جب ہوتے تھے تو میاں بیوی اس وقت بھی تو ہوتے تھے نا, وہ ایک دوسرے کو پاس نہیں آنا, مطلب کہ حیا کی وجہ سے پاس نہیں آتے تھے. اب نکاح ہوتا ہے اسی وقت کھڑا ہو کے لڑکا جو ہے صاحب کے سامنے اس کو کسی کر رہا ہے, ہگی کر رہا ہے. یہ کیا مطلب کلچر ہمارا ہمیں سکھا رہا ہے نا, فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو بے حیائی پھر عام ہو رہی ہے نا. تو وہ کہہ رہے شروع سے اس کی جڑ پکڑو. بچہ انسیکیور ہوگا, یہ نیچرلی ہے, لیکن بچے کی ذہن سازی ماں نے کرنی ہے, باپ نے کرنی ہے. ایک دفعہ ہم فرملی اس کو بولیں گے یو نو الاؤڈ, یہ نہیں کہ ممی ڈیڈی نہیں چاہ رہے. بچہ پھر متنفر ہوگا کہ ممی ڈیڈی نہیں چاہ رہے, واقعی ہمیں طریقہ بھی نہیں آتا. بولو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی, یہ ممی اینڈ ڈیڈی کا ٹائم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب آپ بیڈ میں چلے جاتے ہیں ممی ڈیڈی, کڈز ایون تو چھوٹے بھی ہیں وہ نہیں آئیں گے, آؤ گے تو ڈور ناک کرو تاکہ میں اپنا الرٹ ہو جاؤں. ہمیں نہیں پتا کس سچویشن میں ہم لیٹے ہوئے ہیں نا, لیکن یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اس میں پرسنلی نہ لیں, بلکہ اس چیز سے ہم دور ہیں نا. ہم محبت میں بچوں کو وہ چیز وہ بگاڑ دیتے ہیں. بچہ وہ نہ اونلی وہ چیزیں ساری سیکھ رہا ہے. اب تو خیر یہ میڈیا سے ہر چیز وہ سیکھ رہا ہے, تو یہ چیزیں تو ہیں, لیکن جو دین ہمیں سکھاتا ہے اس میں بہت خیر ہے. ان طریقوں کو ہم نے لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کل پھر ہم آگے جو ہے اس کو بات کو اسی طرح بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین لینے والوں میں بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی زندگیوں کو آسان بنانے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو کلچر کا بوجھ ہم اپنے سروں پہ لے کے گھوم رہے ہیں نا, پیئر پریشر لے کے گھوم رہے ہیں, لوگوں کا فیئر ہمیں ہے, اللہ کی حدود کو ہم توڑ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے فیئر سے آزاد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دے, ہمارے آخرت کا انجام ہمارے دلوں میں ڈال دے, تاکہ ہم اپنی آخرت کو دیکھتے ہوئے دنیا میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھیں, اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑتے ہوئے بلکہ اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر حکم کو دل و جان سے لینے والے بن جائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم انشاءاللہ.